بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم تمام باتوں کو بیان کرتا ہے، ہماری زندگی کے جتنی ضروریات ہیں اس کو بیان کرتا ہے، اور جتنی باتیں ہمارے لیے پرہیز کرنے کی ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن اپنے پیارے بندوں کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن جنت کا اور وہاں کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ہر اعتبار سے قرآن نے بیان کیا۔ پیاروں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ہم کو اللہ کے پیاروں سے محبت ہو جائے۔ اعمال کا حکم دے کر جنت کی نعمتوں کا بیان اس لیے کیا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہم جنت کے حقدار ہو جائیں، اور دیگر احکامات دیے تاکہ ہم ان احکامات پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ بہت سی باتوں سے منع بھی کیا تاکہ اس سے بچ جائیں، جس سے ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ غرض کے ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اسلام نے انسانوں کی اور خصوصاً مسلمانوں کی رہبری کی ہے، رہنمائی کی۔ ایک ہی چیز بیان نہیں ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن، یہاں تک کہ اللہ کے راز و رموز کو قرآن میں بیان کر دیا، حقیقت مصطفیہ کو قرآن نے بیان کر دیا، بندہ اور مولا سے ملنے کے باتیں قرآن نے بیان کر دی، سب کچھ قرآن کر دیا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود۔ تو آپ تسلسل سے باتیں سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور تسلسل سے جو باتیں آ رہی میں اس کو بیان کرتے جا رہا ہوں۔
اس میں مجھے کچھ اپنے طرف سے بڑھانا نہیں ہے، آپ کے لیے گھٹانا نہیں ہے، جو بیان آ جاتا ہے وہ بیان کر دیتا۔ تو گزشتہ آیتوں میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گزشتہ نبیوں کے حق میں گواہ بن کر آئیں گے۔ کل قیامت کے دن امت محمدیہ جس میں ہم تمام شامل ہیں، کیا کس کے حق میں گواہ بنیں گے؟ گزشتہ دور کے انبیاء کے حق میں گواہ بنیں گے۔ اس کا ذکر تو آپ نے گزشتہ سن لیا۔ اب آج بیان ہو رہا ہے کہ گواہ کس کے گواہ بن کے آ رہے ہیں؟ انبیاء کے۔ اور کس کے دربار میں گواہی دینے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار اللہ کا ہے، گواہی نبیوں کے حق میں ہے، تو تم کو کیسے ہونا چاہیے؟ تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر فاسق و فاجر ہے، اس کی گواہی جب کورٹ میں نہیں لی جا سکتی، قاضی کے پاس نہیں لی جاتی، حاکم کے پاس نہیں لی جاتی، فاسق و فاجر کی گواہی دنیا کے معاملے میں جب معتبر نہیں ہے، تو ایک فاسق گناہگار کی گواہی رب کی بارگاہ میں انبیاء کے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تو ہم خوش ہو گئے اس بات پر کہ چلو ہم حضور کی امت ہیں، انبیاء کے حق میں ہم کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ خوش ہو گئے تھے، خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آج پابندی لگا دی آج کے سبق میں، کہا کہ اس لائق بنو، ان کے حق میں گواہی دینے کے لائق بنو، اللہ کے دربار میں گواہ بننے کے قابل بنو۔ وہ دربار خداوندی ہے، وہ دربار الہیہ ہے۔ جھوٹے کی گواہی نہیں لی جاتی، فاسق کی گواہی نہیں لی جاتی۔ اب بتا دیا کہ تم ویسے بنو، ویسے بنو۔ اب ویسے بننے کی جب بات آئی تو بڑے پیار سے کہا۔ اچھا بنانے کے لیے بھی اللہ امت محمدیہ کو بڑے پیار سے پکارا۔ نماز پڑھو، یہ اچھی چیز ہے، اس کے لیے بڑے پیار سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ روزہ رکھو، تو جب حکم دیتا کچھ کام کے کرنے کا تو بڑے پیار سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ نبی کی تعظیم کرنے کی بات کہی تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو احکامات دیے تو پیار سے دیے۔ اب کچھ باتوں سے منع بھی کیا جا رہا ہے، کچھ غلطیوں سے منع بھی کیا جا رہا ہے، تو آئے گناہگاروں نہیں کہا، وہاں بھی بڑے پیار سے کہا، اے میرے محبوب کے چاہنے والو تمہارا مقام اونچا ہے، اے میرے محبوب کے چاہنے والو تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم نبیوں کے گواہ بن کر آ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم گواہی دینے والے ہو۔ تو یہاں ڈانٹ نہیں ہے، ڈپٹ نہیں ہے، یہاں سخت کلامی نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا اے لوگو تم گواہی دینے کے لیے آ رہے ہو ایسے بن کے آؤ، ان کنڈیشنوں کے ساتھ آؤ، نہیں، بلکہ فرمایا اے میرے محبوب کے دیوانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے چاہنے والو، اے میرے محبوب کے مت والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بتا کر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب کے چھوڑ دیتے پینا، اوندے پینا کیا کرتے ہیں، جب کے چھوڑ دیتے، جپتے نہیں اسے، جپے بغیر جو ہے، دیکھیں قرآن بول دیا ایمان والوں سے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کیا نماز پڑھو، نماز مت پڑھو، قرآن بول دیا۔ اب انگوٹھا چھاپ مرید، کچھ معلوم نہیں ہے، مرید ہو گیا، اب بول رہے ہیں شیخ محترم بول رہے ہیں، پیر مقام بول رہے ہیں، قرآن بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں تک وہی ترجمہ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔
کب نہیں جانا نماز کے قریب؟ نشے کی حالت میں جب ہو تب نماز کے قریب نہ جانا. نشہ عام طور پر جب تصور لیا جاتا ہے نشے کا تو وہ شراب ہی ذہن میں آتا ہے. نشے کی جب بات آتی ہے تو کون سی چیز آتی ہے؟ شراب. جنون بھی ایک نشہ ہے، جذب بھی ایک کیفیت ہے. آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، اسے ہوش نہیں رہتا. سمجھے؟ اسے ہوش نہیں رہتا، اپنی بنگلور کی زبان میں سدھ نہیں رہتی. مگر مفسرین نے یہاں شراب کی بات کی. شراب کے نشے کی حالت میں کہاں مت جاؤ؟ نماز کے قریب مت جاؤ. یاد رکھیے گزشتہ زمانے کے پیغمبروں پر اور ان کی امت کے لیے جو بھی حکم آیا اللہ کا بیک وقت اتر گیا. توریت پورے احکامات کے ساتھ آ گئے. پورے احکامات کھول کھول کے پڑھ لینا، دیکھ لینا، عمل کر لینا. مگر قرآن کی ایک شان ہے کہ جہاں جب ضرورت پڑی تب بات آئی. جی جیسے حالات آئے بات آ گئی. تو قرآن کے نزول میں اللہ کا کرم بھی ہے، نبی کی عنایتیں بھی ہیں، اور صحابہ کی واقعات بھی. ان کا بڑا احسان ہے صحابہ کا. اب اس آیت کے بارے میں مفسرین شان نزول بیان فرماتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب پہلے حلال تھی، اس نسبت سے دعوتیں بھی ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت ہوئی. کس کی دعوت ہوئی؟ تمام صحابہ کی دعوت ہوئی، جس میں فرماتے حضرت علی میں بھی اس میں شامل. دعوت میں سب کچھ تھا اور ساتھ میں شراب بھی تھی. وقت مغرب کا آ گیا، نماز پڑھنا ہے، تو مجھے امام بنا دیا گیا. کسے؟ حضرت علی کو امام بنا دیا گیا. اب نماز پڑھا رہے ہیں. سورہ کافرون میں نے پڑھا، اور پڑھتے ہوئے مجھ سے حالت نشہ میں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا اور میری زبان سے ایسا نکل گیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدوا ما تعبدون وانا انتم عابدون ما اعبد وانتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بیچ میں سے کیا کیا نکل گیا؟ لا چھوٹتا گیا، لا چھوٹتا گیا، لا چھوٹتا گیا. اب جب لا چھوٹ گیا تو معنی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے. اب لا اعبد کا لا کا چھوٹ گیا تو معنی کیا ہوا؟ میں ان کی بندگی کرتا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو. وانتم عابدون ما اعبد پڑھ دیے، ولا انتم عابدون ما اعبد. تو لا 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 نکل گیا اور معنی بدل گیا. تبھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین پہ بھیجا اور یہ آیت نازل. کیا ہوا؟ یہ آیت نازل ہوئی. اب کیا کا حکم دیا گیا؟ کب؟ شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مگر یہاں ایک لچک ہے، شراب مت پیو یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ شراب پی کر اس کے نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب مت جاؤ. تب عمل شروع ہو گیا. کس بات کا؟ شراب نہیں پیتے تھے، شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاتے تھے. مگر ایک اور واقعہ ہو گیا جس کے بعد شراب بالکل حرام. اب شراب نہیں پینا، شراب ہی نہیں پینا. وہ حکم سورہ مائدہ میں آیا ہے. جب وہ آیت آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں.
شراب ہی نہیں پینا. تو اس وقت جو شراب پینے کی ممانعت آ گئی، صحابہ فرماتے ہیں شراب گلیوں میں ایسا پھینکی گئی جیسا پانی بہایا جاتا، جیسا کہ پانی بہایا جاتا ہے ایسا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شراب کی حالت بھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. کون سا نشہ؟ شراب کے نشے. عام طور پر یہی مراد لیا گیا. جی اب یہ حکم آیا قیامت تک کے لیے، مگر صدقہ کس کا؟ نسبت کون بنے؟ وجہ کون بنے؟ تو مولا علی وجہ بنے. تو ہم کو برائی سے روکنے کے احکامات بھی کسی کے صدقے میں آئے. جی اور ہمارے برداشت کو بھی نوازشات کے لیے بھی صدقہ ہوا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ آپ نے افطار کے بعد رات کے وقت میں سمجھے بیوی سے ملاقات کر لی، رہا نہیں گیا. اس کے بعد حکم آیا کہ اب راتوں میں تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. وہ واقعہ ہو جانے کے بعد حکم آیا. حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، بیوی عائشہ کا ہار گم ہو گیا. اب تلاشی میں رہ گئی. نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا. سمجھے؟ تو ایسے موقع پر تیمم کا حکم آ گیا. تیمم کر لو، نماز مت چھوڑو. یہ بی بی عائشہ کے لیے نہیں تھا، بی بی عائشہ کے صدقے میں ہم سب کے لیے. وہ صرف حضرت عمر کے لیے نہیں تھا، آپ کے صدقے میں ہم سب کے لیے. حضرت علی کے لیے حکم نہیں تھا، آپ کے صدقے میں ہم سب کے لیے. شراب سے بچنے کا حکم کس کے صدقے میں ملا؟ حضرت علی کے صدقے میں ملا. رات میں بیویاں رمضان کے موقع پر حلال ہو گئی، کس کے صدقے میں؟ فاروق اعظم کے صدقے میں. تیمم کا مسئلہ مل گئی، اجازت مل گئی، کس کے صدقے میں؟ بی بی عائشہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یقین یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا بول رہے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو. یہاں سے ایک مسئلہ بھی آیا. وہ مسئلہ یہ کہ امام نماز پڑھاتا ہے تو زور کی آواز سے پڑھتا ہے، سر میں ہے تو آواز اس کی آہستہ ہو گئی. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جہر نہیں کریں گے. جی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کیا معلوم ہے؟ کچھ معلوم؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ اتنی آواز ہو، الفاظ نکلے ہمارے کان سے سنے، زبان سے الفاظ نکلے اور کسے سنائی دے؟ ہمارے کان. معلوم پڑا الحمد سنائی دے رہا ہے. آپ ایسا پڑھیں گے تو آپ کے کانوں کو سنائی دے رہا ہے؟ نہیں سنائی دے رہا. سنائی دے. نماز بعض لوگ اللہ کچھ پڑھتے نہیں. کیوں بھی کیا قصہ ہے؟ نہیں پیر میں گم ہوں، پیر میں گم ہوں. نہیں پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا اور سننا. سنانا ضروری نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سنانے کے احکامات امام کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن فرماتا ہے حتی تعلموا ما تقولون،
یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. حالت نشہ میں ہو گئے تو تمہیں تمیز نہیں ہے. تم کیا بول رہے ہو تمہیں معلوم نہیں, تم کیا پڑھتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے. جب تم کیا پڑھتے ہو جب تمہیں معلوم نہیں ہے, ایسا جنون, ایسا نشہ طاری ہے, تو تم کیا مت کرو نماز کے. یہاں امام شافعی کی بات اور امام اعظم کی بات, یہ دو باتوں میں علم ہے. اتوار کا جو درس ہے اس میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو وہ فضیلت ملتی ہے جو فضیلت علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے کو ملتی ہے. اس لیے کہ اس میں قرآن علم لے رہے ہیں. اس میں کیا لے رہے ہیں؟ علم. وہ جو راستے میں طالب علم کے راستے میں فرشتے پر بچھا دیتے ہیں, سمجھے, سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی, جو فضیلت ہے نا, وہ فضیلت ان لوگوں کو بھی ہے جو خاص دن خاص ٹائم مقرر کر کے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے, محروم نہیں ہے. اب آپ آ گئے اپنے اپنے گھروں سے خدا کے راستے میں, جی آ گئے اپنے گھروں سے خدا کے راستے. کب تک؟ جب تک پلٹ کر اپنے گھر نہ چلے جائے. سمجھے؟ فرشتے آپ پر رحمتوں کی کہ پر بچھائے, پیروں کے نیچے پر بچھے. صرف وہ مدرسے میں پڑھنے کے بچوں کے لیے نہیں, مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں حافظ قرآن عالم دین بننے کے لیے جو آتے ہیں, صرف ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. تب اس سے بڑی فضیلت میں آپ کو کیا بولوں. ہر اتوار کو بلایا جا رہا ہے, فرشتوں کی رحمتوں کے سائے میں آنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, علم لینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. غفلتیں نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہاں اختلاف ہے تھوڑا سا, کس کے درمیان؟ امام اعظم اور امام شافعی کی. امام شافعی بھی برحق ہمارے امام, چار اماموں میں سے ہیں. امام اعظم تمام اماموں میں افضل و اعلیٰ ہیں, مگر امام اعظم کی جو تحقیق ہے دیگر ائمہ کے مقابلے میں بڑی ہی محقق تحقیق. جی اب وہ تحقیق کیا ہے وہ میں دوسرے موقع پر بتاؤں گا. آج ایک بات سن لیجیے. امام شافعی نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجدوں کے قریب مت جاؤ. اس سے مراد لا تقربوا الصلاۃ سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ مسجد کے قریب مت جاؤ. امام اعظم کیا مراد لے رہے ہیں؟ نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ سے مراد آپ کہہ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کے قریب مت جاؤ. اب مسجد کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, مگر امام اعظم فرما کے تحقیق کے مطابق علماء فرماتے نماز مسجد ہی میں ہونا کوئی ضروری نہیں. گھر میں بھی نماز ہو جائے گی, بازار میں بھی نماز ہو جائے گی. جہاں آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. مسجد کے میں نہ جاؤ کا مطلب دوسری جگہ نماز پڑھنے کا معاملہ کیا ہوا؟ تو وہ مسجد نہیں ہے نا, گھر مسجد نہیں ہے, دکان مسجد نہیں ہے, ریلوے پلیٹ فارم مسجد نہیں ہے, مگر نماز وہاں ہو جاتی ہے. تو امام اعظم نے جو کہا کہاں بھی نماز پڑھو مگر حالت نشہ میں نماز کے قریب. دیکھیں دونوں کی تحقیق میں کتنا فرق ہے. ایسے کئی مسائل ہیں جو ائمہ اربعہ کو دیکھا جائے تو ہر ایک امام کی اپنی تحقیق اپنی جگہ برحق ہے, مگر امام اعظم کی جو تحقیق ہے وہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ارفع ہے. سمجھے؟ اسی لیے سنیوں کو ناز ہے کہ رسول اعظم ہم میں ہے, شہید اعظم ہم میں ہے, امام اعظم ہم میں ہے, غوث اعظم ہم میں ہے, سب ہم سب اعظم ہی ہیں. ہم سواد اعظم ہم ہی ہیں. ہم کون ہیں؟ سواد اعظم. سنی لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سواد اعظم. بہت بڑی جماعت.
بہت بڑی جماعت، سمجھے؟ تو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں اتنا ہوش نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ مسئلہ ہو گیا کہاں تک کا؟ حالت نشہ کا۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں۔ تب یہاں کا ناپاکی کی حالت میں بھی کیا مت کرو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ناپاکی کی حالت، ناپاکی کی حالت میں حالت حیض عورتوں کے لیے، حالت نفاس عورتوں کے لیے، غسل احتلام مرد کے لیے، سمجھے، اور غسل جنابت مرد کے لیے۔ ان حالتوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ معاف کرتا نہیں۔ بے وقوف لوگ میں ناپاک ہوں بولتا ہے، پھر آؤ اللہ معاف کرتا بلا کے لاتا ہے۔ تبلیغ والے، یہ تبلیغ والے اللہ معاف کرتا ہو، اللہ کیا معاف کرتا؟ اللہ ہی ماننے کو منع کر دیا ہے۔ علم ہوگا تو آپ بولیں گے ارے اللہ ہی منع کر دیا، تو کیا لے جاتا اللہ معاف کرنے کو؟ اللہ معاف نہیں کرتا اور پکڑتا، میں منع کیا بات کہہ کو آیا، میں نے روکا پھر کیوں آیا تو جنابت کی حالت میں یا جب غسل ہمارے اوپر فرض و واجب ہوتا ہے، ایسے موقع پر کیا نکلنا چاہیے؟ نماز کی حالت میں نہیں آنا۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، جہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِبِ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ جنابت کا غسل ہم پر ہے، اس حالت میں کیا نہیں کر سکتا ہے میرے صاحب؟ نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور کس حالت میں نہیں جانا چاہیے؟ نشے کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، اور جب تک نشہ نہ اتر جائے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، حالت نشہ میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اب حالت نشہ سے نکل گیا، باہر نکلا، اس کا نشہ اتر گیا، اترنے کے بعد بھی نماز کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ زبان ناپاک ہے۔ جب تک کلی نہ کر لے اور وضو نہ کر لے، شرابی کے لیے غسل کرنا شرط نہیں ہے۔ شرابی حالت نشہ سے نکل جائے تب وہ کیا کرے؟ کلی کرے یا وضو کر لے۔ یہ کرنے کے بعد وہ نماز کی حالت میں آ سکتا ہے۔ اب ایسے ہی جو حالت جنابت میں ہے، اس کو بھی نماز کے قریب نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اس وقت تک اس کو وہاں میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر حالت ایسی ہے کہ پانی میسر نہیں، کیا ہے؟ پانی میسر نہیں، یا ایسی بیماری ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پانی تو ہے مگر ساتھی کے پاس ہے، وہ ساتھی ہمیں پانی نہیں دیتا ہے۔ ایک ساتھی ہے سفر میں، ایک آدمی اپنے پاس پانی رکھا ہے مگر وہ پانی نہیں دیتا، وہ پانی نہیں دے رہا ہے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، یا بیماری ایسی ہے کہ اس کو استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے، ان صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان صورتوں میں کیا اجازت دے دی گئی؟
تیمم کر لینے کی اجازت ہے۔ شرط ہے یہاں کس بات کی؟ پانی میسر نہ ہو اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پانی ہے مگر اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، پانی تو ہے مگر اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، ایسی صورتوں میں کیا حکم دیا گیا؟ تیمم کر۔ اب تیمم میں جو ہے صرف وضو کا تیمم ہی نہیں ہے، غسل کا بھی تیمم ہے، غسل کا تیمم کر بھی رکھا گیا، الگ تیمم الگ نہیں ہے، غسل کا تیمم الگ، وضو کا تیمم الگ نہیں، حکم اجازت جب وضو کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے تو غسل کے لیے بھی ان صورتوں میں تیمم کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو وضو کے بعد چھو لیا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر امام اعظم فرماتے ہیں چھو لینے سے، عورت کو چھو لینے سے وضو کے بعد اس کا وضو نہیں جاتا۔ اس کے لیے دلیل کیا لیتے ہیں؟ بی بی عائشہ کی ایک بات کی دلیل لیتے ہیں۔ امام اعظم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کس بات کا جواز؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز حجرے میں ادا کرتے، اور جب حضور حجرے میں نماز ادا کرتے تو میں کبھی تھکی ہاری رہتی تو آپ کے سامنے ہی پڑ جاتی تھی، پیر دراز کر کے، اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو میرے پیر رکاوٹ بنتے تو میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگنے کی دیر میں اپنا پیر موڑ لیتی، ہاتھ لگنے کی دیر میں اپنا پیر موڑ لیتی۔ جب دو سجدے ادا کر کے پھر قیام میں چلے جاتے تو پھر میں اپنا پیر دراز کر دیتی، پھر جب نماز کے لیے آتے تو ہاتھ لگاتے، میں پیر موڑ لیتی۔ اس کو دلیل بنا کر امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیر کو ہاتھ لگا کر انہیں چھوا، آپ نے چھوا، سمجھے آپ کے چھونے سے کیا نہیں ہوا؟ وضو نہیں ٹوٹا۔ مگر علماء یہ فرماتے ہیں، فقہاء یہ فرماتے ہیں، وہ چھونا جو ہے اس کا اعتبار شہوت پر ہے، ایسے ہی چھو لیا تو امام شافعی کے پاس ایسے ہی چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام اعظم کے پاس چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ چھونا یا وہ بوسہ لینا یا وہ قربت کرنا شہوت سے اگر ہے تو کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس میں اگر مزی آ رہی ہے تو وضو ٹوٹا، منی آ رہی ہے تو غسل ٹوٹا۔ اب آپ کو کیا مزی کس کو کہتے ہیں، منی کس کو کہتے ہیں، آپ کو معلومات ہیں، آپ میرے سے زیادہ، جن کو معلومات نہیں ہے ٹھیک ہے، جو دن گزر گئے سو گزر گئے، نہیں سمجھ میں کبھی سب معرفت بولنا تھا، اچھلتے نہیں، آپ کو کیا بولے تو بھی اچھلتے ہیں، یہ کمال ہے آپ کے جی، ویسے ہونا میرے۔ ہاں تو مسائل ہیں، سنبھل کر بولنا پڑتا ہے۔ تو جب تک غسل نہ کر لیا جائے تو نماز کے قریب نہیں آتا۔ تو اللہ پاک ہے، جب اس کی عبادت کے لیے بندہ قریب ہوتا ہے تو وہ بھی پاک ہے، پاکی کے ساتھ ناپاک کے لیے گنجائش نہیں ہے اسلام۔ یہاں تک کہ بزرگ تشریف فرما ہے، مگر میں اپنے عادت سے مجبور ہوں، مجھے بولنا ہی پڑے گا، مسائل میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کون آپ کو بتائے؟ غسل کی حالت میں جب فارغ ہو گئے اپنے مصروفیت سے
اس کو کل ظہر تک کے لیے سر پہ رکھ کر پھرنا نہیں چاہیے. جتنی دیر بغیر غسل کے رہتا ہے اتنی دیر فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ اس سے دور رہتے ہیں. اگر آپ اپنے خاتون سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سوئچ آن کیجیے. سوئچ آن کر کس کا؟ گیزر. یعنی مطلب میں مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مومن غسل کے حالت میں نہ رہے. نہیں معلوم کہ کب اسے موت کا فرشتہ دبوچ جائے. موت کون سی ساتھ میں آ جائے, کون سے لمحے میں آ جائے. اس لیے باقی کرنا بات سمجھ میں آ گئی. یعنی جنریشن کو بھی ان باتوں کا پورے خیال رکھنا چاہیے اور علم لینا چاہیے. ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے صدقے جاؤں, قرآن کے صدقے جاؤں. کیا فرماتا ہے قرآن کہ دیکھو سفر میں ہو, سفر میں ہیں اور آپ کے جذبات آپ کے قبضے کے باہر ہیں, بیوی آپ کے ساتھ ہے, تو حالت سفر میں اگر بیوی سے ملنا چاہو مل لیے, فارغ ہو گئے. اب پانی ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں پانی نہیں مل رہا ہے, اب پچھتاتے ہیں یہ کام کہیں کو کرنا تھا, ایسا کہیں کو ہونا تھا, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پانی نہیں تھا. عورت بھی سمجھے ناراض ہو رہی ہے, یہ بھی پریشان ہے. تو شریعت نے کہا, اسلام نے کہا تو پانی اگر نہیں ملتا ہے, مسافری میں تم اپنی خواہش پوری کر لیے, فارغ ہو گئے, اب تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو اب وہ غسل لے کر کے اپنے وطن کو آنے تک کا انتظار مت کرو, بلکہ تیمم کرو, تیمم کر کے پاک ہو جاؤ. کیا کر لینا چاہیے؟ تیمم وضو کا قائم مقام ہے, وضو اور غسل کا قائم مقام ہے تیمم. اب وضو 8 باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ریح کا خارج ہو جانا, سامنے اور پیچھے سے گندگی ہو جائے, جیسے پیشاب ہو گیا یا حاجت ہو گئی, منہ بھر کے قے ہونا, خون یا پیپ نکل کر کے بہہ جانا, سمجھے؟ یہ تمام باتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. مگر تیمم 8 باتوں کے علاوہ ایک اور بات سے ٹوٹتا ہے. وضو جن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے, مگر ایک اور بات اس میں بڑھ کر یہ ہے, پانی میسر ہو گیا, پانی مل گیا, پانی میسر ہو گیا, پانی میسر ہو گیا تو تیمم ٹوٹ گیا. جی غسل کر لینا چاہیے. اب بے وضو کے لیے تیمم کیے تو وضو کر لینا چاہیے, غسل کے لیے تیمم کیے ہیں تو غسل کر لینا چاہیے. پانی کے میسر ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تیمم انہی بنیادوں پر ٹوٹتا ہے جن بنیادوں پر وضو ٹوٹتا ہے, مگر ایک بات کا اس میں اضافہ ہے, وہ یہ پانی کا مل جانا, سمجھے؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب جی فرمائیے فرمائیے. پانی وضو کے لیے ہے, غسل کے لیے نہیں ہے. جی تب بھی تیمم تب بھی تیمم. جب یہ بات معلوم ہوئی, ایک آدمی ہے یہاں اجازت دینے امام اعظم, ایک آدمی ہے جو نماز جنازہ کے لیے جا رہا ہے, وضو کرنے تک جنازے کی نماز ہو جائے گی, وضو کا پانی تلاش کرنے تک عید کی نماز کا سلام پھیر دے گی. ایسی صورت میں امام اعظم اجازت دیتے ہیں کہ تیمم کر کے جنازے کی نماز بھی پڑھ لے, عید کی نماز پڑھ لے.
اس لیے کہ اس وقت کے بعد نماز نہیں ہے. نماز جنازہ ہو گئی تو پھر دوبارہ نماز جنازہ، یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں، جس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہے اس کی نہیں ہے، دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. کیا بات؟ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی. عید کی نماز قضا نہیں کر سکتے، عید کی نماز کی بھی قضا نہیں ہے. تو اس لیے پانی میسر نہیں ہو رہا ہے فوری طور پر، انتظار میں نہ رہے تیمم کا. یہ امام اعظم کی فیصلے کی اجازت. اور بات یاد رکھیے کہ حالت نشہ میں، حالت نشہ میں بڑی پیاری اور گہری بات. حالت نشہ میں نماز میں آنے سے کیا کیا گیا؟ مانا. حالت نشہ میں نماز کے قریب آنے کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. مگر ایک آدمی ہے حالت نشہ میں ہے، اس کی زبان سے کفری بات نکلتی. حالت نشہ میں ہے، غشی میں ہے، مجنون ہے، پاگل سا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ کفریہ بات نکل گئی تو وہ کافر نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ کافر نہیں ہوا، اس کا ایمان سلامت. اس لیے کہ جو بیان وہ کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب تک تم اس بات کا اندازہ نہ لگا لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو کفریہ کلمہ جو کہہ رہا اسے معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جنون میں ہے، وہ نشے میں ہے، وہ غشی میں ہے. مگر حالت نشہ میں طلاق پکار دیا، حالت نشہ میں کفریہ بات کر دیا تو اس پر پکڑ نہیں ہے. حالت نشہ میں اگر طلاق پکار دیا طلاق ہو گئی. یہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے. کفریہ بات بولے تو سلامت رہا ایمان، اور طلاق پکار دیے تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام میں شراب اتنی ناجائز ہے، منع کیا گیا تم کو شراب پینے سے، اس کے باوجود تم شراب پیتے ہو. تو حکمت کیا ہے اس میں؟ شراب پیتے وقت میں معلوم تھا نا آپ کو کہ میں شراب پی رہا ہوں. جب شراب چڑھاتا ہے اسے معلوم نہ میں کیا کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں. شراب پینے کے بعد نہ اس پر نشہ طاری ہوتا ہے. شراب پینے کے بعد اس پر نشہ طاری ہوتا ہے. تب یہ شراب پینے سے اسلام نے منع کیا. تو نے شراب پی کر اسلام کے قانون کو توڑا، تو توڑ کر تو عورت کو طلاق پکارتا ہے، تو لہذا شراب پینے کی سزا ہے کہ عورت تیرے ہاتھ سے نکل جائے. یہ کون سی سزا ہے؟ ایسے غصے میں بے قابو ہو کر کے پکار دیا تو اسلام نے کہا غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصے کی ممانعت ہے. غصہ اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے. تو غصے کی حالت میں آپ کو گالی کوئی دے دیا معاف، بیوی کو طلاق پکار دیا تو ہو جاتی ہے. تجھے معلوم نہیں تھا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیوں کیا؟ کیوں آپ ایسے اپنے آپ کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھا؟ تو گویا غصے کی حالت میں طلاق دے دینا، یا نشے کی حالت میں طلاق دے دینا، یا دل لگی بولتے ہیں جس کو مذاقیہ طور پر طلاق دے دینا، ان تمام باتوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ تجھے معلوم تھا شراب نہیں پینا تو پیا ہے تو اس کی سزا ہے. غصہ نہیں کرنا، غصہ کر کے اس حالت میں آ تو اس کی سزا ہے. مذاق بھی ایک حد تک رکھنا چاہیے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. دل بہلائی ایک حد تک، حد سے زیادہ سمجھے دل لگا کرتے. وہ کرتے کرتے دل لگی میں کچھ بول دیا، ایسے زبان سے نکل گیا
اور اس کے بعد آ کر میں کچھ دل سے بولا نہیں، مذاق کرنے کو تھا ہمیشہ، اس کی بھی سزا ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک آدمی حالت نزا میں ہے، ہم کیا کہتے ہیں نزا کے وقت میں؟ پڑھو جی کلمہ، پڑھو جی کلمہ، پڑھو جی کلمہ۔ حالت نزا میں ہے، سکرات کا عالم ہے، تو حضور فرماتے ہیں سکرات کے عالم میں کسی پر کوئی زور و زبردستی مت کرو۔ سکرات بڑی تکلیف دہ وقت ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، ہر بات کو حضور سے پوچھ لیتے تھے صحابہ، نزا کسے کہتے، سکرات کسے کہتے یا رسول اللہ، ہمیں بتا دیجئے سکرات کسے کہتے؟ تو حضور نے فرمایا ہر ایک مرنے والے کی سکرات الگ الگ ہوتی، وہ مرنے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے، وہ بیان کے باہر ہے۔ مگر حضور کی رحمت کا یہ عالم کہ جب سرکار کا آخری وقت آیا، حیات ظاہرہ کا، آخری وقت سے مراد موت کا وقت نہیں مراد، حالت حیات ظاہرہ کے آخری اوقات جب آئے اور آپ ہم سے پردہ فرما رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ کی زبان انور سے یہ بات نکل گئی، جتنی تکلیف میری امت کو ہوگی وہ سب مجھ پر ہوگی۔ کیسے رحیم و کریم، کیسے رؤوف و رحیم، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا، اور یاد رکھیے شراب نجس، شراب نجس، ناپاک چیز، سمجھے؟ کتنی نجس؟ گندگی اٹھا کے کوئی منہ پہ رکھ، زبان پہ رکھ لیا، یہ نجس ہے نا، یہ نجس ہے۔ مگر وضو کر لیا، کیا ہے؟ وضو کر لیا، دھو لیا، اس کو کلی کر لیا، کلا کر لیا، دھو لیا، وضو کر لیا، نماز میں آ جاتا۔ گندگی لگ گئی تھی، اس کو پاک کر لیا، آ گیا۔ شراب پی لیا، شراب کی حالت میں کلی پر کلی کر رہا ہے، کلے پر کلا کر رہا ہے، وضو پہ وضو کر رہا ہے، وہ پاک نہیں۔ تو معلوم ہوا گندگی سے زیادہ گندی چیز ہے شراب، اور اس وقت تک قریب نہ آئے جب تک کہ اس کا نشہ نہ اتر جائے، اور نشہ اتر جانے کے بعد اب اتر گیا سمجھ کر کے نہیں آ سکتا، بلکہ پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے گا، کلا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے، حیض کی حالت، عورتوں کے پیریڈ کا جو زمانہ ہے، عورتوں کے پیریڈ کا جو زمانہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حیض کا زمانہ کہتے ہیں۔ کیا کروں بابا، عمر والے میں بھی بڑے ہیں میرے سے کچھ لوگ، مگر مسئلہ بیان کرنے میں ڈاکٹر کو سمجھے ساری باتیں بتانے کے لیے ڈاکٹر کو شرم کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے، عالم کو مسئلہ بتاتے وقت میں سمجھے یہ نہیں، برابر بتا دینا چاہیے، برابر۔ یہ امانت داری ہے، یہ علم کی امانت داری ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، علم چھوٹا نہیں ہے، علم اپنی جگہ علم ہے۔ حیض پیریڈ کا سسٹم، نفاس کب؟ جب عورت بچہ پیدا کرے، جنم دے، جی وہ زمانہ کون سا؟ نفاس، جی۔ جنابت کب؟ جب عورت سے مرد کے ہم بستری ہو، تعلق ہو، تو جنابت یہاں ہوا، جی۔ حیض کا مسئلہ وہ ہوا، اور نفاس کا مسئلہ، یہ تینوں حالتوں میں بھی نماز درست نہیں ہے، تینوں حالتوں میں بھی نماز درست نہیں ہے۔ علماء فرماتے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، جب تم جنب حالت جنب میں ہو، ناپاکی کی حالت میں، جنب کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں جب تم ہو، تو اس وقت بھی تم کیا نہیں کرنا؟ نماز کے قریب نہیں آنا۔ نشے کی حالت میں ہے تب بھی نہیں آنا، اور ناپاکی کی حالت میں ہے تب بھی نہیں آنا چاہیے، جب تک کہ تم پاک و صاف نہ ہو جاؤ۔ اب یاد رکھنا،
وضو کے قائم مقام کس کو دیا گیا؟ تیمم. تیمم کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ تو زمین کی وہ چیز جس کے اندر پتھر، کوئلہ، سمجھے، زمین سے نکلا ہوا. آپ جو آگ جلاتے کوئلہ وہ نہیں، سمجھے. زمین سے جو کوئلہ نکلتا ہے نا، کوئلے کی کان، بچ کو کھاتے نا، کوئلے کے کان میں ہے نا، گفلے میں منسٹر لوگ نہیں ہیں، ویسا کوئلہ یا مٹی یا پتھر یا ایسی چیز جس پر دھول جمع ہو گئی ہو. کیا ہے؟ جس پر دھول جمع ہو گئی. اب اس پر کیا کر سکتے ہم؟ تیمم کر سکتے ہیں. اب تیمم میں کیا ہے؟ تیمم کا معنی ہی ہے ارادہ کرنا. تیمم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. تیمم کر رہا ہے تو ناپاکی دور کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے. تو تیمم کا معنی ارادہ کرنا ہے. جب یہ تیمم کرتے ہیں تو جیسا ہاتھ ایسا دھوتے ہیں ویسا، سمجھے، ایسا دھوتے ہیں ایسا، لوگ جو ہے ایسا یہ کرتے ہیں، کلی کلا کرتے ہیں، ایسا نہیں. آپ پاک مٹی پر، سمجھے، ہاتھ ماریں گے، سمجھے، ہاتھ مارنے کے بعد صاف. جی، مٹی پر آپ نے ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد، سمجھے، ایسا جھاڑنا نہیں، یہ کر کے پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ مارے. دوسرا ہاتھ مارنے کے بعد یہاں سے، سمجھے، تین انگلیوں سے لیتے ہیں. بعض فقہا نے یہاں تک کہا ہے، بعض فقہا نے یہاں تک کہا ہے، سمجھے. پھر اس کو ایسا لے آئیں گے، پھر اس کے بعد ایسا، پھر ایسا لے کر ہو گیا. نہ ویسے نہ اسے 3 بار یہ ہے، نہ اسے 3 بار ہے. مسا بھی نہیں ہے، سمجھے. کچھ لوگ مسا بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ پیر بھی دھو لیتے ہیں. بس اتنا ہی. ایک اور پیر دھونے کی نہیں، سمجھے. اب تیمم کر لیے. ایک جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ویسے ہی ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اب اس میں کیا ہے؟ کیا شرط بتایا گیا تیمم میں؟ نیت. کیا ہے؟ نیت. اور تیمم کہتے ہیں نیت ہی کو کرنے کو، سمجھے. اور یہ کس حالت میں تیمم کا حکم ہے؟ پانی میسر نہ ہو. اور جب تک آپ کو پانی میسر نہ ہو تب تک بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے وہ تیمم وضو کے لیے ہو یا غسل. شریعت نے اتنی اجازت دی ہے. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ حالت نشہ میں یا ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جانا کیا ہے؟ منع ہے. یہ کس کا حکم؟ علماء کا، محدثین کا، محققین کا، شریعت کی پابجاہی کرنے والوں کا، علماء کا. یہ مسئلہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بچ جاؤ. مگر صوفیہ کے پاس ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں جائیں گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. جب ناپاکی سے پاکی لے لیں گے، چاہے وضو سے لے لو چاہے تیمم سے لے لو، اب تمہارے لیے نماز جائز ہو گئی. ناپاکی کی صورت میں، نشے کی صورت میں وہ الگ ہے جو اوپر بتایا گیا، اس سے پاک ہو کر کے آپ نماز میں، ہم سب نماز میں آ گئے. مگر صوفیہ فرماتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. یہ کام سے علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جب تک دل پاک نہ ہو نماز نہیں ہوتی.
جب تک دل پاک نہ ہو نماز قبول ہوتی نہیں. نماز کا ہو جانا اپنی جگہ، نماز کا قبول ہونا اپنی جگہ. ارکان نماز تو ادا ہو گئے جی، نماز کی فرضیت تو پوری ہو گئی، قبولیت ہے نا. تو دو باتیں ہیں، ایک تو ارکان کی نماز کی ادائیگی یہ، اور دوسرا قبولیت. ایک آدمی کو نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد وہ کیا چاہتا ہے؟ نماز میری قبول ہو جائے. تو نماز کے ادائیگی کے لیے مسائل کا لحاظ رکھنا چاہیے، مدرسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور نماز کی قبولیت کے لیے بزرگوں کے دربار کی ضرورت جی. اب اس کی ناپاکی کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ، اس کی بھی کئی قسمیں سمجھے. اب حقیقیہ اور حکمیہ، وہ نجاست جس کو نجاست ظاہری کہتے ہیں، اور ایک نجاست وہ جو نجاست دکھتی تو نہیں ہے مگر نجاست کے حکم میں ہے. جیسے پیشاب یا پاخانہ وغیرہ ہو جانا، یہ نجاست حقیقت ہے جی، یہ نظر آتی، خون پیپ، یہ سب نجاست حقیقیہ. حکمیہ میں کیا ہے؟ ریح کا خارج ہو جانا، ہوا کا نکل جانا، گیس، کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاں گیس اوپر اس میں رہتا نا، وہ چولہے میں ہوا کا خارج ہو جانا. یہ کیا ہے؟ ہوا کا خارج ہو رہا ہے، اس کی گندگی نظر نہیں آتی مگر وہ شریعت میں کیا ہے؟ اس کا حکم نجاست ہی کے حکم ہے. تو لہذا جو نجاست نظر آتی ہے وہ نجاست حقیقیہ ہے، اور جو نجاست نظر نہیں آتی مگر شریعت میں اس کو نجاست کہا گیا ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. تو نجاست حقیقیہ سے بھی بچنا چاہیے اور نجاست حکمیہ سے بھی بچنا چاہیے نماز کے ارکان کی ادائیگی کے لیے. اب صوفیہ فرماتے ہیں نماز کی قبولیت کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اب دل کی نجاست کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت دل کی نجاست سمجھے. اور دنیا کی محبت میں مہو ہو جانا یہ دنیا کا نشہ، دنیا کی محبت میں گم ہو جانا یہ دنیا کا نشہ، اور دنیا کی آلائشوں میں مبتلا ہو کر حسد، کینہ، بغض وغیرہ کا دل میں آ جانا یہ دل کی ناپاکی ہے. کیا ہے؟ یہ دل کی ناپاکی ہے. اب فرماتے ہیں جسم کیا جو ناپاک ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے جی. جسم کا جو ناپاک ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. بے وضو ہے، بغیر ہاتھ لگائے کہ قرآن پڑھ سکتا ہے مگر بے غسل ہے، جنابت اس پر لازم ہے، احتلام اس پر لازم ہے، غسل کرنا ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ کہ ہاتھ بھی نہیں لگانا اور پڑھنا. بے وضو ہے، ہاتھ نہ لگائے، یوں ہی پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے. بے غسل ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا. صوفیہ فرماتے ہیں ناپاک کی زبان الفاظ کو نہیں چھو سکتی، اور اگر ناپاک ہے اس کا ذہن پراگندہ ہے، ناپاکی کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں عالم دین مسائل بھی نہ بیان کرے جی. تو جیسے ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، غسل کی حالت میں بغیر ہاتھ لگائے کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. غسل کی حالت میں قرآن کے مان اور مطالب کو پیش کرنا بھی منع ہے، جائز نہیں ہے. اب اس کا قرآن کے جو اسرار ہیں، قرآن کے جو راز و رموز ہیں، یہ بھی ان لوگوں کو نہیں ملتے جن کے دل ناپاک ہیں. جن کے دل ناپاک ہیں ان کو قرآن کے اسرار نہیں ملتے، راز و رموز نہیں ملتے. اب یاد رکھنا، اگر ہمارے پاس ہم ناپاک ہو گئے تو ہمیں پاک ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اب پانی اگر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے یا وضو کریں گے؟ پانی میسر
ہو تو غسل کریں گے. اب صوفیہ فرماتے ہیں تمہارے دل ناپاک ہو گئے ہیں, اگر پیر کا دامن کا پانی تمہارے پاس ہے تو تم اپنے دلوں کو پاک